السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہوں گے اور اپنے ارد گرد جتنا ہی علم اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، مجھ سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ سنو، اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آگے پہنچانے کا بھی کام کر رہے ہوں گے، اور دین کی اصل جو ہے داعی اللہ کا کام، اللہ کی طرف بلانے والوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جو ہے تقدیر کے باب کی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، ثانی تخلیق کے مراحل کیا تھے۔ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کہ صادق اور مصدوق ہیں، یعنی تصدیق کرنے والے ہیں، ہمارے سامنے بیان کیا کہ تم میں سے ہر انسان کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے اس کا نطفہ ماں کے رحم میں 40 دن تک جمع رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں میں یعنی 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں کے بعد یعنی 40 دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتے کو 4 چیزیں لکھنے کے لیے بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتہ اس کا عمل، اس کی موت کا وقت، اس کے رزق کی مقدار، اس کا بدبخت اور نیک بخت ہونا اللہ کے حکم سے اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اچھی اور بری تقدیر پر بھروسہ رکھیں۔ آج کل لوگ اتنا زیادہ کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کیا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر بندہ مومن اس حالت میں فوت بھی ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کا مرتبہ ہی پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ پینک کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو کریٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، پریکاشنری میجرز جو ہیں اس کو اپنائیں بس آپ۔ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتی، کہ ایک سے دوسرے کو لگ جانے والی نہیں ہوتی ہے، سوائے اللہ کے حکم سے۔ تو مومن بندوں کو تو یہ بات سمجھنی چاہیے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ جو کسی کا جھوٹا کھا لیں یا کوئی موذی بیماری لگ جاتی ہے، اس طرح کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے۔ مومن کے جھوٹے میں بھی شفا ہوتی ہے، اور بیماری کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ایک بندے سے دوسرے میں لگ جائے، بشرطے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم نہ دیا۔ اور اگر کسی کی بھی قسمت میں اس طرح مرنا لکھا ہوا ہے تو تقدیر کا فیصلہ اٹل ہے، وہ بدلی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ کی موت کا جو فیصلہ ہے نا، وہ جب آپ گوشت اور خون کے درمیان ہوتے ہیں نا، تبھی لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ رزق کے لیے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، رزق کے لیے ناجائز طریقے نہ اپنائے جائیں۔ رزق کا فیصلہ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کر دیا ہے، آپ نہ اس سے ایک دانہ زیادہ کھا سکتے ہیں، نہ اس سے ایک دانہ کم کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ اگر کبھی کاروبار میں اونچ نیچ ہو جائے، گھر کے حالات میں اونچ نیچ ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے سالوں دیا، آگے بھی وہ دے گا، اس کا حق بنتا ہے تھوڑا سا آزما بھی لے، ہماری آزمائش بھی کر لے۔ اگر ہم لوگوں کی آزمائش نہیں ہوگی، ہم تو پھر خدا کو بھول ہی جائیں گے جس طرح کے اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کرے۔ آگے حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں سے ایک آدمی جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، وہ دوزخیوں کے اعمال کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور تم میں سے ایک آدمی دوزخیوں کے اعمال کرتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے الحمدللہ، اور یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسی ایک اور حدیث ہے کہ اس کے راوی حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ انسان اہل جہنم کے کام کرتا رہتا ہے کہ لیکن وہ جنتی ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور بے شک نجات اور عذاب کا دار و مدار خاتمے کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کو میں یہاں ہی چھوڑ دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو کوسچنز ارائز ہو رہے ہیں، آپ کل تک انشاءاللہ اس پہ غور و فکر کریں کہ اچھا جو پوری عمر میں نے اعمال کیے اور پھر ایسا نہ ہو تقدیر مجھ پہ غالب آ جائے تو کیا نعوذ باللہ میں جہنم میں چلی جاؤں گی؟ تو وہ سوچنے کی بات ہے نا، تو آپ نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب آپ کو کل ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔